الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کیا تم نے ان کے بارے میں نہیں جانا علم تارا کا مطلب کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کیا تم نے ان کے بارے میں نہیں جانا تھنک اباؤٹ دیم اور لرن فرام دیم یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں اس کے فقال لهم اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ ثم پھر احیاہم اللہ نے انہیں زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس لوگوں پر فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے آیت نمبر 243 اور آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے آئیے اس میں قرآن سمجھنے کی کوششوں کا حصہ بنتے ہیں 2 آیات میں نے اسی لیے تلاوت کی کہ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے دونوں کو ساتھ میں پڑھنا جو ہے وہ ضروری تھا قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے جس قدر ضروری ہے اسی قدر شیطان اس کے راستے میں حائل بھی ہوتا ہے سب سے بڑی رکاوٹیں شیطان پیدا کرتا ہے آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا کہا ہے لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا جب اس کو پڑھنے بیٹھو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ سے پناہ شیطان سے فَاسْتَعِذْ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر سے شیطان انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور بھی بڑے حربے وہ استعمال کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ پروگرام دیکھنے بیٹھے جس سے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اور پروگرام ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دیکھنے شروع کر دیتے ہیں تو ایسے جو ہے وہ بہت سے حربے استعمال کرتا ہے ایسی صورت میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زبردستی قائل کریں قرآن سمجھنے کے لیے زبردستی اپنے آپ کو لے کر آئیں اس چیز کی طرف پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل میں شوق محبت لگن پیدا ہو جائے گی اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے گا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیت ان کے اندر ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے یعنی جب بھی وہ قرآن کا کوئی درس سنتے ہیں قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں تو وہ آیت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن سننے والا بنا دے اچھا جی یہ آتے ہیں آیات کی طرف جن کی میں نے تلاوت بھی کی اور آپ کو ترجمہ بھی سنایا ہم کر رہے ہیں آیات کی ڈیپ سٹڈی تو ایک دم کوسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک دم کس واقعے کا ذکر ہوا ہے
اور کیوں ہوا ہے، جبکہ پیچھے بات چلی آ رہی تھی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ میٹرز کی، جن میں طلاق کے مسائل تھے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بیوہ کی عدت کے مسائل تھے، پھر ہم نے ڈسکس کیا متعلقہ کے تمام پرابلمز کو، تمام میٹرز کو، اور ان مسائل کو ڈسکس کرتے کرتے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم بے ربط چیز کیوں آ گئی۔ اصل میں یہ ہمیں لگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بے ربطگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتا ہے، جیسے اس نے اتنی زیادہ آیات کے اندر فیملی میٹرز کو، تمہاری پرسنل میٹر کو، انٹرنل میٹر کو ڈسکس کیا ہے، ایسے ہی وہ ایکسٹرنل میٹر کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب چونکہ مدینہ میں مسلمان آئے ہیں اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی ہے، تو جیسے ان کا فیملی سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے، ایسے ہی ان کا دفاعی نظام بھی سٹرونگ ہونا چاہیے۔ وہ حکم اب اللہ نے دینا ہے جس کا مسلمان مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ میں اتنے مصائب مکہ کے اندر اتنے مصائب برداشت کیے، کیا اس وقت آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے، جنہوں نے بہادری کے مدینہ میں آ کے ایسے جوہر دکھائے، آنے والے جنگوں میں ایسے جوہر دکھائے کہ ان کی بہادری دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ اور پھر حضرت حمزہ جیسے بہادر، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی پورے مکی دور کے اندر، کیا یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ یہ لوگ جو غریبوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، تلوار اٹھائیں اور ان کا کام تمام کر دیں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب جب مدینہ میں 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا تو اب اللہ کا حکم آنے والا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ ڈسکس کیا ہے۔ اس واقعے کی تاریخ کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اتنی سٹرونگ آرمی تیار کی کہ آنے والے وقت میں دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ دنیا حیران رہ گئی کہ کس ٹریننگ گاہ سے، کس تربیت گاہ سے ان لوگوں نے تربیت لی ہے، کہاں سے انہوں نے جنگی فنون سیکھے ہیں، اور کہاں سے انہوں نے کردار کی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، کون سی اکیڈمی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی اکیڈمی تھی۔ مکی دور کے 12-13 سال کے اندر جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، انہوں نے صرف 3 ٹاپکس کو ڈسکس کیا۔ نمبر 1 تعلق باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ یہ 2 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ایمان پختہ کیا اور اللہ کے رسول کے مقام کو واضح کیا، اور تیسری چیز تھی آخرت پر ایمان لے کر آنا۔ یہ تینوں عقیدے مسلمانوں کے اندر اتنے راسخ کیے کہ ان عقائد کی وجہ سے انہوں نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، ہر طرح کی تنگیاں برداشت کی، ہر طرح کے مصائب برداشت کیے۔ لیکن جو بندہ دائرہ اسلام میں ایک دفعہ داخل ہوا، پھر اس نے اس چیز کو چھوڑا نہیں، یعنی اپنا مذہب بدلا نہیں، وہ آگے بڑھا، وہ پیچھے نہیں آیا۔ اتنا مضبوط ان کا ایمان ہوا کہ وہ اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن ایمانیات کی وہ مضبوطی تھی جو کہ اس عرصے میں انہیں میسر ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے وہ ایمان لائے، اور پھر ہر عمل کرنے کے لیے جو ان کے دل میں نیت ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ آخرت کی بہتری، کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ مصائب برداشت نہ کرتے، اپنا گھر بار چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے۔ آپ یہ سمجھیے کہ بیج بونے کے لیے جس زمین کی ضرورت تھی اس زمین کو نرم کیا گیا، اس زمین کی تیاری کی گئی، اور آپ سمجھے کہ جب فصل اتنی تیار ہو گئی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہجرت کرنے کا۔ پھر انہوں نے ہجرت کی،
اور ہجرت ہے ہی یہ کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہجرت کر کے مسلمان اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آئے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد اب مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ میں وہاں کے لوگوں نے بھی جو مسلمان ہو چکے تھے مواخات کے نام پر اصرار اور قربانی کی، ایک بہترین داستان رقم کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد، جس میں فیملی سسٹم پر بھی بڑی توجہ دی گئی، اور اب حکم آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی قربان کرنی پڑے گی تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ یہ وہ تمام مراحل تھے، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جنہوں نے اتنے مضبوط مسلمان تیار کیے کہ اگر آپ آنے والی جنگوں کے واقعات پڑھیں، غزوہ بدر، غزوہ احد تو تھا نا، وہ تو رسول اللہ کی قیادت میں ہوا۔ اس کے بعد جنگ قادسیہ ہے، یہ جب ایران فتح ہوا، جب شام فتح ہوا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ کہاں سے تیار ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ وہ اکیڈمی تھی جہاں سے مسلمان تیار ہو رہے تھے، جنہوں نے آنے والے دنوں میں تاریخ کا روخ بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ دلانے کے بعد جس جنگ کا ذکر کیا ہے نا، آگے ایک جنگ کا ذکر ہونے والا ہے طالوت اور جالوت کی، اور وہ جنگ بنی اسرائیل میں وہی اہمیت رکھتی تھی جو کہ مسلمانوں کے اندر غزوہ بدر اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اس سے پہلے جس واقعے کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، یہ وہ واقعہ ہے، اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن سید ابوالعلا مودودی نے جو رائے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کرے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی صورت میں 40 برس تک وہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہے تھے، سرگرداں رہے تھے۔ اب وہ بھٹکنے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور اس دوران حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون ایک نوجوان تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے ہی تربیت پائی تھی، اللہ نے ان کو اپنا نبی مبعوث کیا۔ اب یہ ہوا کہ ایک نسل ختم ہو چکی تھی، اب جو دوسری نسل تیار ہوئی تھی نا، وہ صحرا نشین اور بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر لوگ تھے وہ، اور صحیح دین پر عمل کرنے والے تھے۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے 12 قبیلے آپس میں چونکہ اختلاف رہتا تھا تو انہوں نے 12 ریاستیں قائم کی اور 12 لوگوں کو سردار بنایا، حکومت دی، یعنی کسی کا اعتراض باقی نہ رہے کہ اسے حکومت نہیں ملی۔ تو اس کو مولانا مودودی نے کہا کہ یہ اشارہ ہے ان کا مرنا، یعنی پہلے ان کا سرگردہ رہنا، روحانی طور پر وہ مردہ تھے اور پھر وہ زندہ ہوئے، یعنی ان کے اندر جہاد کی روح پیدا ہوئی۔ لیکن بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک اشارہ نہیں ہے، مطلب ظاہری مطلب جو میننگ بھی اگر ہم لیں، یہ معنوی میننگ ہے، ظاہری میننگ کے لحاظ سے بھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور وہ لڑنے سے ظاہر ہے ہمیشہ ہی جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو بیرونی قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بیرونی قوتوں نے فائدہ اٹھایا تو پڑوس کے کسی ظالم حکمران نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں، کچھ کہتے ہیں 8,000 اور کچھ کہتے ہیں 80,000 شہر چھوڑ کر بھاگ گئے موت کے ڈر سے۔ تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، یعنی جس موت سے وہ ڈر کے بھاگ رہے تھے وہ موت اللہ نے ان پر طاری کر دی، اور پھر 300 سال بعد ان کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے، وہ ان کا اس بستی سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مردہ پڑے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وبا پھیلی تھی اور وبا کے ڈر سے یہ لوگ بھاگے تھے۔ تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے
کہ دین کے لیے کوشش کرنے والے اگر موت سے بھاگنے لگ جائیں تو موت جہاں بھی جائیں گے انہیں پا ہی لے گی. موت نے بہرحال آنا ہی آنا ہے. اسی لیے اگر زندگی جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، جہاد یہی نہیں ہے کہ قلم والا تلوار والا جہاد، وہ تو آخری درجہ ہے نا. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے زندگی گزر جائے تو وہ کامیاب زندگی ہے. موت کا ڈر، ہمیں کوششوں سے بھاگنے کا ڈر، محنت سے بھاگنے کا ڈر، اور یہ جو سارے ڈر جو ہمارے اوپر چھا جاتے ہیں یہ ہمارے اندر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں. موت نے باہر آگے مزید جو طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آ رہا ہے، جب وہ آیات آئیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری کو اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھیں گے. ابھی تک ہم نے جتنا سمجھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.